أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور ہم نے کہا اے آدم آپ رہیے اور آپ کی زوجہ جنت میں اور دونوں کھائیں اس میں سے ٹھاٹھ کے ساتھ آپ دونوں جہاں بھی جائیں اور نہ قریب ہوں اس درخت کے تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اس درخت سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نکال دیا ان دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا کہ اترو تم میں کیا بعض کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک لطف اندوز ہونا ہے. آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی کہ ابلیس نے صرف آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کر دیا تھا تو وہ راد درگاہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا کہ آدم آپ رہیے اور آپ کی بیوی جنت میں. اس سے بعض لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ واقعہ جو تخلیق آدم علیہ السلام کا ہے اور سجدہ کرانے کا یہ جنت کے علاوہ کہیں اور ہوا. جبھی اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہیے. لیکن صحیح یہ ہے کہ جنت ہی میں یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ابلیس کو اور جنوں کو ابلیس کو نہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور پھر آدم اور حوا علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ جنت میں رہیں. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی فیصلہ نہ کیا گیا ہو کہ کہاں رہیں گے لیکن اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہیے. آدم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم نبی ہیں نبی تھے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں آدم علیہ السلام نبی اور رسول. اللہ نے ان سے آمنے سامنے بات کی. اسکن انت وزوجک الجنہ اس سے مسئلہ علماء کرام نے نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہیں بلکہ یہ فرمایا کہ آپ اور اپنی بیوی آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. تو اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ جہاں شوہر رہے وہیں بیوی کو رہنا چاہیے. جہاں شوہر کو رہنا چاہیے وہیں بیوی جہاں شوہر رہے وہیں بیوی بھی رہے. بیوی شوہر کے تابع ہے. یہ نہیں کہہ سکتی کہ شوہر فلاں جگہ ہے تو میں وہاں نہیں رہوں. بیوی کہاں سے آ گئی جبکہ ابھی آدمی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے. وہ فرماتے ہیں علماء کرام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ ایسا ہوا کہ جنت میں آدم علیہ السلام کہاں تھے تو وہ غمگین رہتے تھے. انہیں کسی مونس کی ضرورت تھی انسیت کی جو ان کے ساتھ رہے بات کرے ہاتھ بٹائے اور ان سے سکون حاصل کرے. تو آدم علیہ السلام سوئے تھے اور جب بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی عورت ان کے پاس ہے. فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوا یہ پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام ہی سے. ان کی بائیں پچھلی بائیں طرف کی اوپر کی پچھلی سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئی. اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو بائیں عورت بائیں پچھلی سے پیدا ہوئی ہے. بائیں پچھلی کی اوپری حصے سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس لیے آپ ان کو اگر سیدھا کرنے جائیں تو ٹوٹ جائیں گی چھوڑ دیں تو ٹیڑھی رہیں گی.
اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو پوچھا کون؟ کہا عورت۔ آپ کی اس لیے بتایا کہ آپ کے سکون کے لیے۔ تو حوا علیہ السلام، آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھائیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا گیا کھائیں جنت میں سے رغدن، عیش کے ساتھ، ٹھاٹھ کے ساتھ۔ رغد کہتے ہیں ایسے رزق کو جس کے حصول میں کوئی مشقت نہ ہو، جس کے حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا رزق، اور اسی طریقے سے پوری چیز ہو، مکمل ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کھائیں جنت میں سے خوب آسودہ ہو کر، ٹھاٹھ کے ساتھ، عیش کے ساتھ، جس کے بھی ضرورت پڑے۔ حیث شئتما، جہاں بھی آپ دونوں چاہیں، پابندی نہیں ہے، پوری جنت میں جہاں سے بھی چاہیں وہاں سے کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک پر پابندی لگائی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے، ہو جائیں گے آپ دونوں ظالموں میں سے۔ کون سا درخت تھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، نہیں بتایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا کوئی تعلق شریعت سے، ایمان، عقیدے، عمل سے نہیں، اس لیے اس کی تحقیق میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ کون سے درخت سے روکا؟ کوئی ایک درخت تھا، امتحان کے لیے، آزمائش کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ اس درخت کو نہ کھائیں۔ بعد نے کہا گندم کا تھا، بعد نے کہا انگور کا تھا، بعد نے کہا انجیر کا تھا، مختلف باتیں لوگوں نے پیش کی، اور کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔ گندم، انجیر، انگور، جو بھی روایت ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی ایک درخت رہا ہوگا جس کا کھانا، جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، جس کے پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھائیں، بلکہ کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آپ دونوں اس درخت کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ذریعہ ہے اس درخت کے یا کسی بھی چیز میں ملوث ہونے کا، اس ذریعے کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے وسائل اور ذرائع کو بھی حرام کر دیا ہے۔ عورت کا باہر نکلنا بے پردہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ زنا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نقاب پہننا ضروری ہے، نقاب کا چھوڑ دینا یہ حرام ہے، اس لیے کہ زنا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا اختلاط منع کر دیا، اس لیے کہ زنا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو حرام کا ذریعہ بنے اس کو بھی اسلام نے حرام کر دیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے قریب جائیں تو کھا لیں، اس لیے کہا گیا درخت کے قریب ہی مت جائیے، درخت کے قریب ہی میں نہ جائیں۔ تو ذرائع اور وسائل سے روکنا، اس کو اصطلاح میں سد ذرائع کہتے ہیں، کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ یعنی اگر آپ اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھل کھا لیں گے اس درخت کا، تو ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ ظلم کہتے ہیں، بتایا گیا تھا کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو رکھنا اس جگہ جو اس کی جگہ نہیں ہے، یہ ہے ظلم۔ جہاں جو چیز رکھی جانی چاہیے وہاں نہ رکھا جائے، یہی ظلم ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درخت کے قریب بھی نہ جائیں، نہیں جانا چاہیے، اور چلے گئے تو ظلم ہو گیا۔ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا امتحان کے طور پر، آزمائش کے لیے آدم اور حوا علیہ السلام کو، کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اس درخت کی وجہ سے۔ مفسرین کرام نے کہا کہ ان یہاں سببیہ ہے، اس درخت کی وجہ سے شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، آدم و حوا علیہ السلام کو۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جنت۔ شیطان نے نہیں نکالا، اللہ نے نکالا، لیکن شیطان سبب بنا۔ تو جو سبب بنتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں نے نکالا۔ یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ ابھی بات آئی تھی کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں،
اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے غلطی نہیں ہوتی. نہ دینی، نہ تکوینی، نہ تشریعی، نہ دنیاوی نہ دینی، کوئی بھی غلطی ان سے نہیں ہوتی. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دنیاوی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. نہ دینی غلطی ہوتی ہے نہ دنیاوی. انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر معصیت کہا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، غوا عصا آدم ربہ فغوا. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی معصیت کی، نافرمانی کی تو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. اس طرح کی بات. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ اللہ کے لیے ایک بڑی ہے. جب کوئی اللہ کا کوئی مقرب بندہ قریب سے قریب وہ کام کرے جو خلاف اولا ہے، جو زیادہ بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ دیتا ہے گناہ، معصیت. اور پھر جب کسی کے یہاں بڑی بات ہو تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، پھر کہتا ہے بخش دیا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا غفر اللہ، جو سورہ ختم ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے. تو اس لیے یہاں پر یہ بتا دیا جائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. پھر یہ جو چیز آئی ہے یہ ہے لغزش یا خطا اور نسیان یا اجتہادی غلطی یا خلاف اولا. یہ ہے جو علماء کرام نے جواب دیا. لغزش گناہ نہیں ہے، لغزش گناہ نہیں ہے، بھول چوک گناہ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور اسی لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک میری امت سے اٹھا لیا گیا، معاف کر دیا گیا. بھول کر آپ اگر روزے میں بھول کر کھا لیں، پیٹ بھر کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بھول کر جان بوجھ کے کھائیں گے گناہگار، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن بھول کر کے اگر کھا لیا پیٹ بھر کر کے تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنا روزہ پورا کرے. اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے اس کو کھلایا اور کھلایا، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انبیاء علیہ السلام سے جو یہ چیزیں ہوئی ہیں، یا تو ذہن سے بات نکل گئی بھول اور چوک، یا تو انہوں نے اجتہاد کیا، کوئی حکم نہیں ملا تو اجتہاد کیا کہ یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، یا تو انہوں نے خلاف اولا کو اختیار کیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان سے لے لیا فدیہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ نہیں، سب کو قتل کرے، جو جس کا رشتہ ہے وہ اس قیدی کو قتل کرے. یہی رائے زیادہ صحیح تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بات بتائی نازل کی قرآن کریم. یہ اللہ کا لکھا ہوا نہ ہوتا پہلے سے تو عذاب ملتا. یہ خلاف اولا. تو انبیاء علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، جو زیادہ بہتر ہے اس کے خلاف ہو سکتا ہے کرنے، ہو سکتا ہے بھول جائیں، بھول چوک دنیاوی چیزیں یا دنیا کی اور اس سے دینی چیز نہیں، دنیاوی کی چیز دنیا کی چیزیں بھول جائیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا، دنیا کی بھول جاتے تھے، کھانا کھایا نہیں کھایا، نہیں یاد ہوتا. یہ ہے جو انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتا ہے. بقیہ گناہ، معصیت، نافرمانی یہ انبیاء علیہ السلام کی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اس درخت کی وجہ سے. تو نکال دیا شیطان نے، چونکہ سبب بنا اس لیے اس سے جس میں ہوتے یعنی جنت میں ہوتے اس سے نکال دیا. دونوں جنت میں تھے، شیطان نے نکال دیا جنت سے. آدم علیہ السلام یا حوا علیہ السلام نے یہ کیسے شیطان نے پھسلایا، یہ اس بحث میں پڑھنا فضول ہے کہ شیطان نے کیسے پھسلایا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قوت اور طاقت دی ہے وسوسے کی. وہ ہزاروں میل ہو لیکن دل میں ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے، وسوسہ ڈال سکتا ہے. اور جو آپ کے سامنے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کہ الوسواس الخناس پر بہت زیادہ وسوسہ ڈالنے والا ہے. بعد نے کہا کہ جنت میں گیا مور پر چڑھ کر، بعد نے کہا سانپ بن کر، بعد میں ابلیس شیطان. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے قدرت دی ہے اور وہ خیال کے ذریعے، دماغ سے، سوچ کے ذریعے بات کرتا تھا آدم علیہ السلام. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے، کہا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے،
فرشتے کھاتے ہیں اس لیے فرشتے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ ہیں. آپ بھی کھا لیں گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کاشدت الخلد اور ملک لا یبلا. ابلیس دماغ ملا رہا ہے بات. یا آپ اس کو کھا لیں گے تو ایسا ملک ملے گا جو کبھی پرانا نہیں ہوگا, ہمیشہ بادشاہ. اور پھر کہا قاسمہما انی لکما من الناصحین. قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم دونوں کا بھلائی چاہتا ہوں. تو اس طرح ابلیس نے آدم و حوا علیہ السلام کو بھگایا, ورنہ ابلیس جب جنت سے نکال دیا گیا اسی وقت جب سجدے سے انکار کیا تو پھر جنت میں کیسے داخل ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قوت دی ہے وسوسے کی, خیالات ڈالنے کی, فکری طور پر ذہن میں بات ڈال دینے اور بات کرنے کی, اور اس سے آدم و حوا علیہ السلام کو اس نے کھلایا. تو آدم و حوا علیہ السلام نے وہ ممنوعہ درخت کھا لیا اس کے پھسلانے پر. کیا ہوا آدم علیہ السلام کو, کیوں پھسل گئے, کیا سمجھ کر, جبکہ ان کی غلطی نہیں ہو سکتی, معصیت نہیں ہو سکتی, ان سے معصیت نہیں ہو سکتی, معصوم ہے وہ. تو مفسرین کرام نے مختلف جواب دیا. بعد میں یہ کہا ہے کہ ہوا یہ ہوگا, یہ علماء کرام نے جواب دیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک درخت, اس درخت کے قریب مت جائیں. انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہی درخت, اور ہو سکتا ہے کہ جنت میں اس قسم کا تمام درخت منع ہو. انہوں نے ایک درخت سمجھ لیا, ایک درخت. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار رومال لیا ریشمی اور کنگن لیا سونے کا, کہا میری امت پہ یہ حرام ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہی رومال اور یہی کنگن حرام ہے, بتانے لگے ریشم حرام ہے اور سونا حرام ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک اشارہ کیا ہو اللہ تعالیٰ نے کہ بتایا ہو کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, تو اس درخت کے قریب نہیں گئے. اس جیسا اور درخت رہا ہوگا اس کے قریب چلے گئے. تو یہ جانتے ہوئے انہوں نے گناہ نہیں کیا, گناہ نہیں کیا, سمجھ میں غلطی کی, اجتہادی غلطی. بعد نے کہا کہ ابلیس گیا کسی ایسے راستے سے کہ اس کی عداوت آدم کے علیہ السلام کے ذہن سے نکل گئی. یہ میرا دشمن ہے, میرا سجدہ نہیں کیا تھا, یہ چیز ذہن سے نکل گئی آدم علیہ السلام. خلاصہ یہ کہ مفسرین کرام نے مختلف باتیں پیش کی ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام جب نبی اور رسول ہیں تو معصوم ہیں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ, تم میں کا بعض کے دشمن ہیں. یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا آدم و حوا علیہ السلام کو, زمین پر بھیج دیا. اس لغزش کی وجہ سے, اس بھول یا چوک یا اجتہادی غلطی کی وجہ سے زمین پر بھیج دیا, اور جنت کی نعمت سے محروم کر دیا. اور اب ایک خاص عمل کے تحت ہی وہ جنت مل سکتی ہے. یہ بتا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں کا بعض کے دشمن ہیں. بعد نے کہا کہ اس سے مراد ہے انسان کا دشمن ہے, انسان کا دشمن ہے. اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اتارنے کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ابلیس کو اترنے کا تذکرہ آگے آیا ہے. تو انسان کا آپسی میں دشمن ہو گیا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ایک تو جنت کی نعمت سے محروم ہو جانا آزمائش, دوسرے اپنی اولاد آپسی میں لڑے, یہ ایک اور آزمائش, امتحان. ایک امتحان سے نکلے تو ڈبل امتحان میں ڈال دیا گیا. ایک جنت کی نعمت سے محرومی یا آزمائش امتحان, دوسری یہ کہ آدم کی اولاد ہی آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہو. لیکن دوسری بات یہ بھی صحیح ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو مسلمان انسان ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. لیکن جمہور مفسرین کرام نے کہا ہے کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, یعنی انسان آدم اور ان کی ذریت, ابلیس اور اس کی ذریت, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد قیامت تک جو آئے گی, ابلیس اور اس کی اولاد جو قیامت تک ہوگی, یہ ایک دوسرے کی دشمن ہے. یہ ہے جو مراد ہے یہاں پر. ہم نے کہا کہ اتر جائیں, تم میں کا بعض کے دشمن ہیں. اور یہاں پر کہا ہے کہ اہبتو کا, اہبتا نہیں کہا, اہبتا, سب اتر جاؤ.
تو جن شیطان ابلیس اور اس کی اولاد آدم علیہ السلام اس کی اولاد یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے جائے قرار, ٹھہرنے کی جگہ, رہنے کی جگہ, آرام کی جگہ. زمین میں جا کے ٹھہریں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے مستقر بنا دیا ہے, قرار کی جگہ بنا دیا. یہ ہے زمین میں ٹھہرنا, رہنا, جو ہے اقامت. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ایک وقت تک کے لیے لطف اندوز ہونا. ایک وقت تک کے لیے لطف اندوز ہونا یعنی دنیا کی لذتیں اور کھانا اور پینا, سونا, یہ تمام دنیا کی جتنی لذتیں ہیں ایک وقت تک. وقت تک سے کیا مراد ہے؟ ہین پر کبھی تفصیلی بات پیش کی جائے گی. بعد نے کہا ہین کہتے ہیں صبح اور شام کو, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. بعد نے کہا ہین کہتے ہیں ایک سال کو, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. بعض کہتے ہیں ہین کہتے ہیں قیامت کے دن کو, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اور بعض کہتے ہیں ہین سے مراد موت ہے, یہ بھی صحیح ہے. تو ہین کی یہاں تفصیل جو پیش کی گئی ایک وقت تک یعنی قیامت تک یا مرنے تک. مرنے تک دنیا میں ٹھہرنا ہے, رہنا ہے, آباد رہنا ہے, یہیں پر کھانا ہے, پینا ہے, لطف اندوز ہونا ہے. ایک وقت تک یہاں تک کی موت آ جائے, یہاں تک کی قیامت آ جائے. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے مزید باتیں کل پیش کی جائیں گی. آگے ابھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے, جو تذکرہ آئندہ